دیکھیں جنرل مرزا اسلم بیگ کی شخصیت کو اگر آپ اچھی طرح جانتے ہو تو جو 88 کا جو حادثہ ہوا تھا اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کریش کے اندر سب سے جو نمایاں کردار سامنے آ رہا تھا اور جہاں سارے کھرے جہاں پر چل کر جا رہے تھے جو مرزا اسلم بیگ تھے، اور ہم نے 88 کے حادثے کے بعد ہی یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کیونکہ انفارمیشن ہمارے پاس آنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے اور معلوم تھا کہ 26 اگست کو 18 اگست کو بھی 1988 میں یہ حادثہ ہوا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ تک یہ خبر پہنچ گئی تھی جو بہت سے لوگوں میں نہیں تھی۔ آئی ایس آئی کے ایک آدھی شخصیت کے پاس تھی جو جنرل عبد الرحمان جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو معلوم تھا، اور ان کے علاوہ ان کے چند ایک ساتھی جو آئی ایس آئی کے اندر تھے ان تک یہ خبر پہنچی تھی، جس میں بریگیڈیئر امتیاز ہے، میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو کریڈٹ دیتے ہیں صاحب اسلم بیگ صاحب کو، آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے، یہ آپ کن شواہد کی بنیاد بالکل مارشل لا لگانا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں جس شخص کے ایک چیف آف آرمی سٹاف، وائس چیف آف آرمی سٹاف ہو اور پوری قیادت جو ہے وہ بھاولپور میں کریش ہو چکی ہو اور نیچے جہاز میں آگ لگی ہو، اور وائس چیف آف آرمی سٹاف جسے دعوت دی گئی تھی اس جہاز میں بیٹھنے کی، اور انہوں نے 3 جگہ پہ یہ جھوٹ بولا۔ پہلے میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ جی میں نے بھی اسی جہاز میں چڑھنا تھا لیکن میرا اپنا جہاز تھا، میں نے ایک شادی اٹینڈ کرنی تھی، ملتان جانا تھا۔ پھر آپ کی والدہ سے کب کہا؟ حادثے کے کتنے عرصے بعد آپ کی والدہ سے کہا؟ حادثے کے بعد یہ متعدد مرتبہ میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے تھے، ایک مرتبہ نہیں، یہ متعدد مرتبہ میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے تھے فوراً حادثے کے بعد، دفنانے کے بعد، اور انہی دنوں میں جب یہ بتا رہے تھے کہ جی آپ کو آرمی کی طرف سے کیا مطلب سہولت دی جائے گی اور دیگر چیزیں جو ہیں بات چیت کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے، تو ان کو اگر یہ بتایا کہ مجھے بھی جنرل ضیاء الحق نے دعوت دی تھی اس جہاز میں بیٹھنے کے لیے لیکن میں نے ایک ملتان میں شادی اٹینڈ کرنی تھی۔ آڈیٹوریم میں جا کر انہوں نے، اب یہ ریکارڈ پہ ہے آرمی کی لائبریری کی ریکارڈ میں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جہاز کے اوپر چکر لگایا اور پھر میں نے دیکھا کہ میں نے جانا تھا اسلام آباد واپس اور میں نے اوپر چکر لگایا اور میں فوراً اسلام آباد کی طرف آ گیا۔ اور تیسری جگہ ایک اور جگہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اترنا تھا، پھر مجھے یہ شک پڑا کہ وہاں پر کوئی ہنگامی حالات نہ پیدا ہو جائیں۔ کون سے ہنگامی حالات پیدا ہو جانے تھے؟ کسی اور نے کوئی ٹیک اوور کر لینا تھا، کوئی ہنگامی حالات نہیں تھے۔ ان کی اپنی خواہش تھی کہ اپنے تمام ساتھیوں کو جلتا ہوا چھوڑ کر یہ واپس اسلام آباد آ گئے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس دن 17 اگست کو راول پنڈی کی پریزیڈنسی میں جو آج کل فاطمہ جناح ویمن کالج بن چکا ہے، اس کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں ایئر چیف اور جنرل فضل حق اور دیگر ساتھی جو تھے ان کے وہاں اس میٹنگ میں تھے، تو یہ جب اس میٹنگ کے لیے گئے تو یہ اس چیئر پہ بیٹھے جس پہ انہوں نے پریزائڈ کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے، اور پھر انہوں نے زبردستی ایئر چیف نے اور جنرل فضل حق نے چیئرمین سینٹ یعنی غلام اسحاق صاحب کو کہا کہ آپ پریزائڈ کریں کیونکہ آئین کے مطابق آپ کو پریزائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے تمام کور کمانڈر سے انہوں نے رابطے کیے، یہ پشاور گئے، جنرل فروخ وہاں پہ کور کمانڈر تھے، ان سے یہ ایک پرائیویٹ کار میں ملنے کے لیے گئے، بات چیت کی۔ انہوں نے جنرل عمران اللہ 10 کور کمانڈر تھے، ان سے بات چیت کی۔ کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ ٹیک اوور کیا جائے کیونکہ معاملات جو تھے اس وقت غلام اسحاق صاحب نے اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے اور اس لیے یہ پھر ٹیک اوور جو ہے وہ نہیں کر سکے تھے۔